ناظرین، آج کی ویلاگ کا مقصد دو انتہائی اہم موضوع پر بات کرنا ہے۔ ایک جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، ایک خاتون مبینہ طور پر ایک صوبائی وزیر کی جیل میں تھی، پھر خبریں آئی کہ وہ ان کی لاش برآمد ہوئی ہے 2 بیٹوں کے ساتھ، اور رات کو اس کہانی میں ایک نئی موڑ آئی ہے۔ آج ہم اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی میجر ندیم انجم صاحب کا دورہ افغانستان۔ پہلے ہم بات کریں گے سانحہ بارکان میں کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ہمارے پاس جواب نہیں ہوں گے تو پولیس کو ان سوالات اور ان چیزوں کو شامل تفتیش کر لینا چاہیے، اور جو بھی کردار ہیں اس سانحے میں ان سب کو شامل تفتیش کر کے پوچھنا چاہیے کہ یہ دراصل معاملہ ہے کیا۔ گزشتہ رات بلوچستان لیویز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بارکان اور ڈیرہ بگٹی کے سرحدی علاقے میں خان محمد مری صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ اور بچوں کو سردار عبدالرحمن کھیتران نے اپنے نجی جیل میں ڈالا ہے۔ گزشتہ رات لیویز نے ان کی وائف اور 5 بچوں کو بارکان، ڈیرہ بگٹی اور بارکان کے سرحدی علاقے سے بازیاب کیا۔ تاہم ایک بچہ بلوچستان کے ضلع ڈوکی سے بازیاب ہوئی ہے۔ اس تمام کارروائی کے دوران دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ دوسرا جو مین کلپریٹس ہیں، اکیوزڈ ہیں، سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب، انہوں نے کل والنٹیئرلی خود کو پولیس کے حوالے کیا ہے، اس وقت جیل ہے۔ اور یہ تمام چیزیں سردار عبدالرحمن کھیتران نے جب اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب پچھلے دنوں آپ سب نے، میں نے بھی ویلاگ کیا، میڈیا میں خبریں بھی نشر ہوئی تھی کہ خان محمد مری صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کی لاش ایک کنویں سے برآمد ہوئی ہے۔ اب وہ زندہ ہیں، بازیاب ہوئے ہیں رات کو۔ تو یہ جو خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے وہ کون ہیں، اس پر ایک پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور خان محمد مری سے بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے غلطی کی، یا ان کو کیسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کی وائف نہیں ہے۔ حالانکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق خاتون کا جو چہرہ ہے وہ مسخ تھا، ناقابل شناخت تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے باڈی پارٹ سے، اس کے فزیکل اسٹرکچر سے یقیناً بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کون ہے، یا کم از کم میرا تو نہیں ہے کوئی اپنا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جو خاتون کی لاش کنویں سے ملی ہے وہ تقریباً 17-18 سال کی عمر کی ایک نوجوان لڑکی کی تھی، اور باقی 2 لڑکے اس لاش کے ساتھ ملے تھے وہ خان محمد مری صاحب کے بیٹے ہیں، اور باقی جو اس کے بچے مسنگ تھے وہ کل رات بازیاب کیے گئے ہیں۔ اور اب اس معاملے میں ہمیں یہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ تو ہے سردار کھیتران صاحب کے نجی جیل، اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تحقیق ہونا چاہیے کہ آیا اس کے پاس وہ اس طرح کے نجی جیل چلاتے یا نہیں۔ دوسرا جو اہم اس مسئلے میں ایک اہم کردار ہے وہ ہے سردار کھیتران صاحب کے بیٹے انعام کھیتران۔ انعام کا دعویٰ ہے کہ اس کے ابو نجی جیل چلاتے ہیں، دوسری جانب ان کے ابو انعام پر اکیوز کرتے ہیں کہ انعام جو ہے وہ اس کو میں نے چیئرمین شپ کے لیے ٹکٹ نہیں دیا، میں نے اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کیا، تو اس لیے انعام میرے خلاف اس طرح کی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ میرے خیال سے انعام کو بھی اب شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، اور انعام سے پوچھنا چاہیے، سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ ہی نے یہ خبر میڈیا کو فیڈ کی، چلوائی کہ میرے والد صاحب کے نجی جیل ہے، اور آپ ہی نے وہ ایک ویڈیو وائرل کرا دی جس میں خاتون قرآن پاک سر پر اٹھائے فریاد کر رہی ہیں اپنی بازیابی کے لیے، اور کہتے ہیں کہ وہ سردار عبدالرحمن کھیتران کے نجی جیل میں ہیں۔
انعام جو ہیں وہ اپنے والد سے ان کا اتصل ہے، اس کو گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں عبد الرحمن کیتران کا گھر ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، وہاں انعام کو ایکسس نہیں ہے۔ انعام سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ ویڈیو کیسے حاصل کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کیا جانا چاہیے کہ جو خاتون نجی جیل میں تھی سردار کیتران کی، اگر وہ جیل میں تھی یقیناً سردار کیتران نے اس کے آس پاس ایک سرویلینس رکھا ہوگا۔ اب اس کو موبائل فون کیسے ملا جیل کے اندر سے، نجی جیل کے اندر سے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ سردار کیتران دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بالکل نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سنگین الزامات ہیں، ایک صحافی کو بھی مارنے کا الزام ہے، اور نجی جیل اس کے وہ چلاتا تھا۔ 2014 میں ریکارڈ خبریں موجود ہیں کہ اس کے نجی جیل سے لوگ بازیاب ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی نقطہ جو ہے نجی جیلوں کا، وہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا، انعام کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ تیسرا جو اہم کردار ہے وہ ہے خان محمد مری۔ میں نے پچھلے دنوں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خان محمد مری جو ہے وہ کیتران کے باڈی گارڈ رہ چکے ہیں۔ اب کیونکہ وہ ایک مظلوم ہے، اس کے اوپر یہ ایک آفت آئی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کی ذاتی زندگی کے متعلق بات کروں، لیکن خان محمد مری مجھے ویل انفارمڈ ذرائع نے بتایا ہے، بلکہ مجھے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ خان محمد مری جو ہیں وہ خود ایک کرمنل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اور اس کے اوپر قتل کے بھی چارجز ہیں۔ وہ عبد الرحمن کیتران کے باڈی گارڈ رہ چکے ہیں۔ ان کے مابین کیا ہوا کہ اس نے کیتران کو چھوڑ دیا، پھر کیتران کو اس کے بچوں کو بھی پکڑنا پڑا، جیل میں ڈالنا پڑا اپنے نجی جیل میں، یہ معاملہ ذرا اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور خان محمد مری سے بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے یہ غلطی کی، اپنے بیوی کو نہیں پہچانا۔ اور مبینہ طور پر مجھے بتایا گیا ہے کہ خان محمد مری، اور مجھے ویل انفارمڈ ذرائع نے بتایا کہ خان محمد مری اور انعام سردار کیتران کے جو بیٹے ہیں ان کا ایک اچھا کنیکشن ہے، رابطہ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایک اچھی سی۔ اس کی بھی ذرا ہونی چاہیے تحقیق کہ کس نوعیت کی ریلیشن شپ ہے، کہیں یہ دونوں مل کر کیتران کو سرداری سے واقعی میں تو نہیں ہٹا رہے۔ اور ساتھ ساتھ اب چونکہ ان کے خان محمد مری صاحب کے بچے بازیاب ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی 2 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مارے گئے ہیں، لیکن باقی ان کی وائف اور 5 بچے بازیاب ہوئے ہیں، ان کو بھی اب شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کہاں پر تھے، آپ لوگوں کے کس نے جیل میں کیا تھا، اور یہ چیزیں ہونی چاہیے، اب ضروری ہے یہ۔ ابھی جو مریوں کی اتحاد ہے، ایک تنظیم ہے آل پاکستان مری اتحاد، انہوں نے ایک بیان دی ہے، ابھی انہوں نے واٹس ایپ میں بھیجا بھی تھا کہ جو خان محمد مری صاحب کے بچے ہیں ان پر دباؤ دیا جا رہا ہے، پریشرائز ان کو کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ بدلیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ کو انٹرون کرنا چاہیے، اور ایک امپارشل، ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وداؤٹ اینی پریشر آن دا کڈز اینڈ خان محمد's وائف۔ یہ مختصراً یہ کہ یہ جتنے بھی کردار اس ثانیہ میں شامل ہیں، خان محمد مری، انعام اور سردار کیتران، یہ تینوں مشکوک کردار ہیں، اور اس وقت اس کانفلکٹ کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ سردار کیتران کے اپنے صاحبزادے انعام ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کے گھر میں فرعون پیدا ہوا ہے، یہ سبھی نہیں ہے، اس کی بھی کچھ چیزیں ہم دوبارہ اس پر بات کریں گے کسی اور دن، لیکن اب چونکہ یہ سب مشکوک ہو گئے، ان کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ دوسرا ناظرین جو موضوع ہے وہ ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا دورہ کابل۔ گزشتہ دنوں وہ DGI کے ساتھ افغانستان گئے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ جو DGI صاحب ہیں یہ دوسری مرتبہ منظر عام پر آ رہے ہیں، میڈیا میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی، اب کابل میں نظر آئے، اور ان سے پہلے جو ان کے عہدے پر تھے جنرل فیض حمید صاحب، وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگست 2021 میں کابل گئے ہوئے تھے۔ اب اس دورے میں اور اس دورے میں فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک
فاتحانہ وہ کیا کہتے ہیں ایک وکٹریس دورہ تھا. آج کا جو دورہ ہے وہ ذرا مختلف ہے. آج کے دوروں میں یہ ہوا ہے کہ جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور آصف خواجہ صاحب نے اپنے افغان اہم منصب کو کچھ اہم معلومات دیے ٹی ٹی پی کے متعلق. نہ صرف ٹی ٹی پی کے بلکہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، داعش اور بلوچ لبریشن آرمی BLA کے متعلق بھی اہم ایکسچینج آف انفارمیشن ہوئی ہے. ایک تو انہوں نے ٹی ٹی پی کے کچھ سرکردہ رہنماؤں کے لوکیشنز، فون نمبرز، ان کے نام پتہ دیے ہیں کہ یہ لوگ افغانستان میں موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے انہوں نے وہ ایک وارننگ بھی دیے افغان حکام کو. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک وارننگ اس طرح تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے جو مسلح تنظیمیں افغان سوائل سے آپریٹ کر رہی ہیں تو پھر ہم 3 چیزیں کر سکتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہماری ڈپلومیٹک پریزنس ہے افغانستان میں اس کو ڈیکریز کریں گے. دوسرا ہے بارڈر مینجمنٹ میں سختی لائیں گے، بارڈر ٹریڈ اور ان چیزوں پہ سختی لائیں گے. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ان گروپوں کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں. اب طالبان جو ہیں ان کا بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اور جو باقی مسلح تنظیمیں ہیں دے آر یور اون پرابلمس، آپ ان کو خود سولو کریں. اب پاکستانی میڈیا میں حالانکہ خبریں چل رہے ہیں کہ کوآپریشن ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے ہم کارروائی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ میں یہ میٹنگ نہیں ہوئی ہے. مجھے اسلام آباد سے صبح کسی نے بتایا کہ یہ ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ ڈسکشن ہوئی ہیں، یہ چیزیں، یہ باتیں ہوئی ہیں. طالبانوں نے ان کو باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ یہ آپ کے اپنے اندرونی مسئلے ڈومیسٹک، ان کو آپ خود حل کریں. اب پاکستانی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے ہم کارروائی کریں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کارروائی کریں گے. لیکن پاکستان کا ابھی کنسرن یا پریشانی پاکستان سرکار کی یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں فال آف کابل کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. 2022 میں 51% انکریز ہوئی ٹیرر ایکٹیویٹیز میں پاکستان میں. اور جنوری 2023 جولائی 2018 کے بعد پاکستان کا سب سے ڈیڈلیسٹ مہینہ رہا. جنوری میں 134 ہلاکتیں ہوئی، کم از کم میرے خیال سے 44 اٹیکس ہوئے ملیٹنٹس کی طرف سے، جن میں طالبان بھی تھے، BLA بھی تھا، باقی داعش بھی تھا. اب یہ چیزیں پاکستان کے لیے باعث کنسرن نہیں. وہ ان چیزوں کو، اس مدعے کو لے کر کابل گئے ہوئے تھے. اب دوسرا جو اہم پریشانی ابھی لاحق ہے وہ ہے کہ یہ جو اسپرنگ آفنسیو ہوتی ہے طالبانوں کی، وہ اب نیکسٹ ان 1 or 2 month میں شاید وہ اپنا جو ان کا طریقہ کار ہے اپنے ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ کرے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمارے حکام کابل گئے ہوئے تھے. اب یہ جو ہے نا وہاں سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے. لیکن یاد رہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں سے افغانستان کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ what goes around comes around. ہم ایک وقت تھا کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی جو ہیں وہ طالبانوں کی آئیڈینٹی، ان کے فون نمبرز، ان کے لوکیشن لے کر اسلام آباد آتے تھے، ہمارے حکام کو دیتے تھے کہ یار یہ کوئٹہ میں بیٹھا ہے، یہ پشاور میں بیٹھا ہے، یہ فلانا جگہ میں بیٹھا ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں. ہم نہیں کرتے تھے. تو آج ہم لسٹیں لے کر کابل جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اب دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں. جی آج کے موضوع یہی ہے. ہم دوبارہ آپ سے کچھ اور چیزوں کے ساتھ ملیں گے. بہت شکریہ.